الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، گلگت بلتستان کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ رہا اور یہی چیز آزاد کشمیر میں بھی ہوتی رہی، اور وہ یہ ہے کہ جس کی بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، یہاں کے لوگ مجبوراً اسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے امیدواروں کو کامیاب کرواتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کے وسائل بہت کم ہیں اور حالات بہت مشکل ہیں، اور ان کا سارا انحصار وفاق سے ملنے والی امداد کے اوپر ہے۔ تو یہ کبھی بھی وفاق کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس کی بھی وفاق میں حکومت ہے یہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور انہیں وفاق کچھ نہ کچھ دے دے جس سے ان کا کام چل جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ سے یہاں کے لوگ یہ فیصلہ کرتے آئے ہیں کہ ووٹ ڈالیں گے وفاق کے نمائندوں کو۔ لیکن اس مرتبہ کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو پورے پاکستان میں کمپین کی، پورے پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئی لوگوں کی سوچ میں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں نے ایک بیانیہ اپنایا۔ اس کے بعد گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر بھی بہت حد تک ریزنمنٹ ہو رہی ہے، بہت حد تک مزاحمت ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیونکہ اس وقت حکومت میں ہے، وفاق میں، تو ان کے پاس ایک بڑا چانس تھا کہ وہ آسانی سے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنا لیتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑے فیکٹر کے طور پہ سامنے آئی اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا، یہاں تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر الیکشن سے باہر کرنا پڑا۔ ان کا انتخابی نشان، جس کے ساتھ اتحاد ہوا اس کا انتخابی نشان، امیدواروں کو پریشان کرنا، بار بار ووٹر لسٹوں میں تبدیلی کرنا، افسران کا تبادلہ کرنا، وسائل کا بے دریغ استعمال کرنا، ڈرانا دھمکانا، صوبہ بدریاں کرنا، لوگوں کو گرفتار کرنا، حراست میں رکھنا، پریشان کرنا، چھاپے مارنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک دفعہ پھر کی ہیں۔ انتخابی نشان بار بار تبدیل بھی کیے ہیں۔ یہ سارا کچھ یہ بتا رہا ہے کہ اب گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں رجحان تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ وفاق کی محتاجی کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی ایسی حکومتیں بنانا چاہتے ہیں جو ان کے حقوق ان تک پہنچائیں۔ اب میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا سلوشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں خاص طور پہ، کشمیر میں آپ اس کو کریں یا نہ کریں، کیونکہ کشمیر ایک آزاد ٹیریٹری ہے، کشمیر ایک آزاد ملک ہے، اور آزاد کشمیر ہم اس کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کا آئینی نقطہ نظر سے پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن آئینی نقطہ نظر سے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی یہ بات کہہ بھی چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بات ایک دھمکی کے انداز میں کہی تھی کہ کشمیری پاکستان کے آئینی شہری نہیں ہیں، اگر وہ احتجاج کرنے آئیں گے تو یہ پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا اور دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ لیکن آ جائے واپس اپنی بات پہ، میرے خیال میں گلگت بلتستان کا الیکشن کم سے کم پاکستان کے بالکل ساتھ ہی ہونا چاہیے، اسے صوبے کا سٹیٹس دینا چاہیے، وہاں سے قومی اسمبلی کے پھر ممبرز بھی بننے چاہیے، اور گلگت بلتستان کا اگر وہ آپ نہیں کر سکتے، مکمل طور پہ اسے پاکستان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، ایک متنازع ٹیریٹری کے طور پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو بھی آپ کو کم سے کم یہ کرنا ہوگا کہ اس کا الیکشن پاکستان کے ساتھ ہی ہو جائے، تاکہ وہاں کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ وفاق کی طرف دیکھتے رہیں کہ جس کی حکومت وہاں پہ بنے گی یا جو بھی وہاں پہ مسلط کیا جائے گا ہمیں بھی اپنے اوپر اسی کو بٹھانا ہے۔ تو یہ چیز مستقبل میں ہونی چاہیے۔ اب الیکشن ہے کل کے دن میں، آج رات کو آپ ویلاگ سن رہے ہیں، کل کے دن میں گلگت بلتستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، اور ان کے فیصلے کے بعد پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اپنی روش تبدیل کرنی ہے یا تبدیل نہیں کرنی۔ اب آ جائیں ذرا کشمیر کی جانب ناظرین۔ آزاد کشمیر میں کئی مقامات پر احتجاج شروع ہو گیا ہے، گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ گرفتاریوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کے ترجمان، جو آئی جی کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور یہ بتایا کہ 72 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں پہ آزاد کشمیر میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ شرپسند ہیں، کالعدم تنظیم سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ غیر ملکی افراد سے بھی ملتے ہیں۔ جب غیر ملکی افراد کہتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ آپ کا دماغ جاتا ہے کہ شاید انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، کشمیری بہت بڑی تعداد میں، ان کے ساتھ ان کے روابط رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ اگر انڈیا ہوتا تو شاید وہ یہ کہہ دیتے، لیکن وہ تاثر یہی دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے پولیس بھی پروپیگنڈا میں لگ جاتی ہے۔ وہاں پہ جو آئی جی لگایا گیا وہ کیپٹن لیاقت کو لگایا گیا تھا۔ کیپٹن لیاقت کی ذہنیت کا اندازہ آپ ان کے اس ایک بیان سے لگا سکتے ہیں۔ یہ ذرا آپ کیپٹن لیاقت صاحب کو سنیے۔ میں ماضی میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح، اور میں بلکہ ان کے بھائی کو بھی جانتا ہوں، ان کی فیملی کو بھی جانتا ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن کیپٹن لیاقت صاحب جو ہیں، یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ماضی میں، وہ سن کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ذہنیت کے آدمی کو اس وقت آئی جی کشمیر لگایا گیا ہے۔ ایک اس میں کوشچن تھا کہ پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں،
تو میں پتہ نہیں یہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے. میں کہ 1000 کو بندہ مار دو ٹھیک ہو جائیں گے. انٹرویو میں بیٹھا ہوا چیئرمین ایف پی ایس سی کے سامنے یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہے, کپتان کہہ رہا ہے کہ 1000 بندہ مار دو. کہتے ہیں وہ پتہ کیسے لگے گا کہڑا 1000 مارنا. میں کہ ایجنسیاں کو ساری ڈیٹیل ہے, کون کڈا گندا ہے کون کڈا چنگا ہے, یہ ڈیسیژن کرنا ہے. ہاں مجھے کہتے ہیں آپ کو وزیر اعظم بنا دے تو آپ کیا کریں گے. اچھا میں کہ 1000 بندہ مارا گا. کیا بات ہے. میں کہتے ہیں آر یو ان یور سینسز مین جی سر. یہ حساس کے بتا رہے ہیں ایک انٹرویو میں اس وقت جو آئی جی ہیں کشمیر کے کہ 1000 آدمی مار دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایکچولی دباؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں اور ماورائے عدالت جو قتل کیے جاتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہنستے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے. اب اس ذہنیت کے آفیسر کو کشمیر میں لگایا گیا ہے جو 1000 آدمی مارنا چاہتا ہے. حالات کو ٹھیک کرنے کا اس کے پاس سب سے بہترین حل جو اس نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا تھا وہ یہی ہے کہ 1000 آدمی مار دیا جائے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ اب ریاست کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو مسلط کرتی ہے عوام کے اوپر. اور اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ آیا عمر نذیر کشمیری کی جانب سے. یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ درس سے کرا رہے تھے اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنے لوگوں کے لیے, کیونکہ کل انہیں گولی لگی ہے. انہیں راولا کوٹ کے یہ ہیں, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, انہیں گھیر کر دونوں طرف سے گولی چلائی گئی. اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ان کشمیری نوجوانوں نے گولی چلائی, جبکہ ان کشمیری نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہم پرامن تھے, ہمارے اوپر گولی چلائی گئی, دونوں طرف سے چلائی گئی, جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک ان کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں. جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھی ان کا نام میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, سردار شاہزیب حبیب, اور وہ رینجرز کی فائرنگ سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہید ہوئے ہیں. بہرحال انہوں نے جو کہا وہ یہ کہ دونوں طرف سے گھراؤ کر کے ہم پر سیدھے فائر کیے گئے, ہمارے ساتھی ایک شہید ہو گئے ہیں, کچھ زخمی ہو گئے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے جتنی ہو سکتا ہے وہ آواز اٹھائیں, اور جتنے ساتھی ہمارے آزاد کشمیر میں ہیں وہ سارے پرامن رہیں. ہم نے پرامن جدوجہد کرنی ہے, ہمارے مطالبات پر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں یہ اس جدوجہد میں شامل ہیں. آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر اور آئی جی کے حکم پر نہتی عوام کے اوپر گولیاں برسائی گئی ہیں. ہماری جدوجہد پرامن ہے. ان لوگوں کے خلاف کارروائی اور مقدمات اور گرفتاریاں ہونی چاہیے جنہوں نے یہ حکم دیا نہتے لوگوں پر گولی چلانے کا, اور گرفتاریوں سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے جذبے سے اور اتفاق سے آپ جیتیں گے. انتظار نہ کریں کسی چیز کا, لاک ڈاؤن کے لیے اس کا آغاز کریں, ہر چیز ٹائمنگ کے مطابق ہونی چاہیے, کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا, طبی امداد بھی نہیں مل رہی. یہ کم و بیش یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. میں نے وہ سٹیٹمنٹ سنا تھا, چند پوائنٹ میں نے لکھ دیے تھے. تو یہ عمر نذیر کشمیری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا. پھر ایک جو بیان ہے وہ آیا ہے شوکت نواز میر صاحب کی جانب سے, جو ایک اہم رہنما ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پونچھ میں انہوں نے صورتحال بتائی کہ بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے موجودہ حکومت کی وجہ سے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیٹ سروسز اور تمام سہولیات ہم کشمیریوں سے چھین لی گئی ہیں. موبائل اور انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے صرف یہ آڈیو پیغام ایک میں جاری کر رہا ہوں, اور یہ پیغام آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر طرف پھیلا دیں. سردار شاہزیب حبیب کشمیری جو ہیں انہیں رینجرز کی فائرنگ سے یہ شہید ہو گئے ہیں. شہید کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. مظالم کی وجہ سے ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری جدوجہد پرامن اور بنیادی حقوق کے لیے ہے, اور ہم پہ گولی چلائی گئی ہے. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی گئی جس کے مطابق بنیادی اپنے حقوق کے لیے ہم اپنا حق استعمال کرتے ہوئے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے. تو ہم پہ گولی چلائی گئی, یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے, اور یہ ہمارے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. یہ جناب شوکت نواز میر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. تو کشمیر کی صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہے. چھاپے گرفتاریاں جاری ہیں. ایک جگہ پہ ویڈیو آئی, وہاں پہ کچھ رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو چھڑوا لیا. یہ ہے ناظرین کشمیر کی صورتحال جو بگڑتی چلی جا رہی ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہے اور کل اس کے نتائج آنا شروع ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ عوام کے ساتھ کیا کیا گیا. تو جمہوریت تو ناظرین پاکستان میں آخری سانسیں لے رہی ہے, اور جو پاکستان میں مسلط رجیم ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے. یہ پاکستان کے وفاقی ادارہ شماریات کی جو کل کی رپورٹ ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے. اچھا, یہ رپورٹ پاکستان کے وفاقی ادارہ شماریات کی اپنی رپورٹ ہے.
یہ رپورٹ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے بنا دی ہے. اور دیکھیں جب پاکستان کا اپنا سرکاری ادارہ رپورٹ بنائے گا تو وہ کم سے کم یہ تو کوشش کرے گا کہ حکومت کو کوئی فیس سیونگ مل جائے. فیس سیونگ کے باوجود جو انہوں نے اعداد و شمار جمع کروائے وہ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ ایک سال میں پچھلے بجٹ سے لے کر اس بجٹ تک اس ایک سال میں شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کے رجیم نے پاکستانیوں کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا. صرف چند چیزوں کا میں ذکر کروں گا. یہ وفاقی ادارہ شماریات کا ڈیٹا ہے. وہ کہتے ہیں جی آٹے کی قیمت میں 60% اضافہ ہو گیا. یعنی جتنے کا آٹا تھا اس میں 60% اضافہ ہو گیا. آج آٹا 3,000 روپے کے آس پاس ملتا ہے 20 کلو کا تھیلا. بعض اوقات 2,800 کا 3,000 کا یہ اس کا ریٹ چل رہا ہے. کئی جگہ پہ زیادہ کئی جگہ پہ کم. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں یہ 1,100 روپے کا تھا اور کہا جاتا تھا بہت مہنگا بہت مہنگا. آج دگنے سے بھی زیادہ 3 گنا کے قریب قیمت پہنچنے والی. بہرحال یہ آٹے کی قیمت 60% ایک سال میں مزید اضافہ ہوا ہے. بجلی کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا اس ایک سال میں وہ بھی 60% ہے. ایل پی جی کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا اس ایک سال میں وہ 57% سے زیادہ ہے. پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا اس ایک سال میں وہ 50% کے قریب ہے, اس سے زیادہ ہے. ڈیزل بھی 50% کے قریب اضافہ کیا گیا. یہ ناظرین قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ ایک سال میں پاکستان میں چیزوں میں, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جن میں اضافہ ہو گیا, اور یہ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے. اب ناظرین پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر لیوی میں مزید اضافہ کر دیا, یعنی پیٹرول کی لیوی کو پھر سے بڑھا دیا گیا پاکستان میں. اور جو اب لیوی بڑھائی گئی ہے اس کے بعد جو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کے اوپر صرف لیوی وصول کی جا رہی ہے وہ 116 روپے فی لیٹر سے زائد ہے. 116 روپے فی لیٹر سے زائد صرف لیوی وصول کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ آپ باقی سارے ٹیکسز شامل کر دیں تو یہاں پہ پیٹرول کی 1 لیٹر کی قیمت جو عمران خان صاحب کے دور میں تھی یہ صرف اتنے ٹیکسز لے رہے ہیں یا اس کے آس پاس صرف ٹیکسز لے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر. جنہوں نے 70 روپے لیٹر کا پیٹرول پاکستانیوں کو بیچنا تھا وہ اسی پیٹرول کے اوپر کم سے کم 116 روپے سے زائد لیوی وصول کر رہے ہیں. امیر آدمی کو ریلیف دیا جا رہا ہے آنے والے بجٹ میں, یعنی جو بڑے لوگوں پہ ٹیکسز میں کمی ہو رہی ہے. جو ایکسپورٹرز ہیں بڑے بڑے ان سے 1% ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا تھا, میرے خیال میں وہ بھی ایک زیادتی تھی, لیکن وہ ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے. غریب کے اوپر ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں, امیر کے اوپر ٹیکسز ختم کیے جا رہے ہیں. تو یہ الیٹ کلاس کے لوگوں کی حکومت ہے, الیٹ لوگوں کے لیے ہے. امیروں کی حکومت, امیروں کے لیے حکومت, امیروں کے مفادات, اور غریب آدمی کو پیسنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ حکومت غریب آدمی کی بالکل نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پیٹرولیم لیوی میں مزید اضافہ کر دیا ہے, اور جب یہ کمی کرتے ہیں نا پیٹرول کی قیمت میں تو بڑی بڑی خبریں لگواتے ہیں, 2-3 روپے 4 روپے کمی کرتے ہیں, 5 روپے کمی کرتے ہیں. لیکن جب اضافہ کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو 50 روپے 100 روپے کا اضافہ کرتے ہیں. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آنے کے باوجود پاکستانیوں کو وہ ریلیف نہیں دیا گیا جو ملنا چاہیے تھا. دنیا کے کسی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھائی گئیں. پاکستان کی حکومت نے ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہونے والی جنگ کو بھی استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے, اور انہوں نے پیٹرول کے اوپر عجیب و غریب قسم کے ٹیکسز لگا کر عوام کی جیبیں کاٹیں اور بہانہ بنایا کہ جناب پڑوس میں ایک جنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو انڈیا کے لیے بھی ہو رہی ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی ہو رہی ہے, سری لنکا کے لیے بھی ہو رہی ہے, افغانستان کے لیے بھی ہو رہی ہے, باقی جتنے ممالک ہیں افریقی ان سب کے لیے جنگ ہو رہی ہے. اکیلے پاکستان کے لیے تو نہیں ہو رہی, چائنا کے لیے بھی یہ جنگ ہو رہی ہے. لیکن دنیا کے کسی ملک نے اپنی عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کیا, اتنے ٹیکسز نہیں لگائے جنگ کے نام پہ جتنے پاکستانی حکومت نے لگا دیے. اور یہ ڈیٹا کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں, یہ ڈیٹا کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین بڑے لوگوں کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا بجٹ ہے, تو ججوں کے لیے یعنی جو آئینی عدالت کے جج ہیں یا دوسرے ججز ہیں ان کے لیے بڑی مراعات رکھی گئی ہیں. سپریم کورٹ کے لیے 80 کروڑ روپے سے زائد کے ان کی رہائشوں کی تزئین و آرائش اور ان کی تعمیر کے اوپر پیسہ لگایا جائے گا. یہ بجٹ رکھا جا رہا ہے. بعد میں آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ضرورت پڑے گی جج جیسے جیسے کام آئیں گے ان کے بجٹ کے اندر اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا وہ چاہیں گے اتنا ان کو پیسہ ملے گا. اور جو بجٹ بنانے والی وزارتیں ہیں, یہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر ہے ناظرین, میں آپ کو دیتا ہوں, اور یہ سلسلہ بھی پرانا ہے, اس کو رکنا چاہیے. جو بجٹ کی تیاری میں جتنی بھی وزارتیں کام کرتی ہیں ان وزارتوں کے ملازمین کو 6 ماہ تک کی تنخواہیں اضافی ملیں گی. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے. یہ اعزازیہ درجن سے زائد وزارتوں کے ملازمین کو پہلے ملتا تھا محمد ذیشان ایوان صاحب کے مطابق, اور اب وزارت قانون اور انصاف, کامرس ڈویژن اور AGPR کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملتی؟ کیا یہ ان ملازمین کا آفیشیل کام نہیں ہے؟ جب آپ ان سے بجٹ تیار کرواتے ہیں تو آپ 6 ماہ جتنی تنخواہیں ان کو کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے وہ کام کروا رہے ہیں جو آئینی اور قانونی نہیں ہے؟ کیا آپ ان سے وہ کام کروا رہے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ دفتر سے باہر جائے اور اس کی وفاداری خریدنے کے لیے آپ 6 ماہ کے پیسے دے رہے ہیں؟ تو سوالات تو اٹھیں گے. جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو ان حرکتوں پر سوالات تو اٹھیں گے. ایک اور ناظرین ڈیٹا ہے اور دا اکانومسٹ کی رپورٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. افسوسناک رپورٹ ہے لیکن آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ملیٹنٹ وائلنس ان پاکستان از دا ورسٹ اٹ ہیز بین ان اے ڈیکیڈ. پچھلے 10 سال میں پاکستان میں اتنی دہشت گردی کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہے. یہ دا اکانومسٹ نے پاکستان کے حوالے سے ڈیٹا جاری کیا اور انہوں نے دیکھا عاصم منیر پاکستان کا ملٹری چیف ہے اور باہر تو وہ بڑا کام دکھا رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹ وائلنس ہے وہ بدترین شکل اختیار کر چکا ہے پچھلی 1 دہائی میں. اب یہ ذرا آپ چارٹ دیکھ لیں جو جاری کیا گیا دا اکانومسٹ کی جانب سے. یہ دیکھیں جناب، یہ چارٹ ہے. 2017 میں دہشت گردی کے واقعات زیادہ تھے اور اس میں زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، انسیڈنٹ بھی زیادہ ہوئے تھے، انجریز بھی زیادہ ہوئی تھیں، شہادتیں بھی زیادہ ہوئی تھیں. لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ 2018، 19، 20، 21، 22 یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو دہشت گردی نیچے جانا شروع ہو گئی. یہ آپ کو پورا ڈیٹا میں عمران خان صاحب کی حکومت کا دور آپ کو ملے گا جہاں پہ دہشت گردی کم ہوئی ہے. اور سب سے کم دہشت گردی جو ہے 2019، 20، 21 میں ہوئی ہے. پھر 2022 میں جب رجیم تبدیل کر دیا گیا تو دوبارہ سے پاکستان میں دہشت گردوں کو بائی ڈیزائن لایا گیا جس کے اوپر بڑا شور بھی مچا. ہم نے بھی ویلاگز کیے تھے کہ دہشت گردوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے. تو پھر دہشت گردی اوپر جانا شروع ہوئی اور اوپر جاتے جاتے اب 2025 میں جو حالت ہو گئی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. بلکہ آپ 10 سال چھوڑیں، آپ 15-20 سال کے ریکارڈ بھی نکالیں گے نا تو آپ کو دہشت گردی کا یہ ریکارڈ اتنی زیادہ دہشت گردی آپ کو بہت کم ملے گی. دہشت گردی کے کوئی 1250 انسیڈنٹ جو بڑے نمبر ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. جو شہادتیں ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر رپورٹ ہوئی ہیں، یعنی 750 کے قریب لوگ جو یہاں پہ ڈیٹا بتا رہا ہے وہ شہید ہوئے ہیں ان واقعات میں. تو یہ یہاں پہ توجہ ہونی چاہیے تھی عاصم منیر صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور ایجنسیوں کی، لیکن یہاں پہ بہت بڑا ایک فیلئر ہے اور پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. جب کسی ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ سرمایہ کاری نہیں لے کر آتے اور یہی ایک وجہ ہے کہ سرمایہ کاری جو بیرون ملک سے آتی ہے وہ 82% مزید کم ہوئی ہے گزشتہ 2 سالوں میں. ناظرین، یہ کہنے میں کبھی برا بھی لگتا ہے لیکن پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں ڈیموکریسی کچھ زیادہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص پاکستان کی حکومت کے اوپر تنقید کرے بیرون ملک بیٹھ کر اور پاکستان کی حکومت اور اس کی پالیسیز کے خلاف بات کرے اور ریئیکشن دے اور پھر وہ بڑے آرام سے پاکستان میں آ جائے اور اسے کوئی کچھ نہ کہے. یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں. لیکن یہاں پہ انڈیا میں آپ کو پتا کاکروچ جنتا پارٹی ایک بنی تھی. وہاں کے سپریم کورٹ کے جسٹس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، نوجوانوں کو کاکروچ سے تشبیہ دی اور انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی بنا دی. اب جو کاکروچ جنتا پارٹی کا لیڈر ہے وہ جناب پہنچ گیا اپنے احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے بھارت، اور اس پارٹی نے سب سے تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے سوشل میڈیا پر. اچھا، یہ جو ابھیجیت دیپکے، یہ اس کا نام ہے نوجوان کا، اور کاکروچ جنتا پارٹی بنانے کا اس نے اعلان کیا تھا. اس کے بعد ایئرپورٹ پہ بھی لوگ آئے ہوئے تھے اس کو لینے کے لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے کوئی 80 لاکھ لوگوں نے اس کو فالو کر لیا. اب یہ انڈیا کے ایئرپورٹ پہ اترا، اسے کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ اسے پکڑا گیا نہ گرفتار کیا گیا. مزے سے یہ آیا، اس کی ویڈیو تصویریں بن رہی تھی، نوجوان بھی آئے اور یہ جائے گا وہاں پہ احتجاج کرے گا. تو کم سے کم جمہوریت کا بھرم قائم رہنا چاہیے. انڈیا میں بھی کوئی اتنی جمہوریت نہیں ہے. انہوں نے جو کیا کشمیریوں کے ساتھ، جو کیا اقلیتوں کے ساتھ، وہ سب جانتے ہیں. وہاں پہ بھی بہت تنقید ہوتی ہے. لیکن کاکروچ جنتا پارٹی کا بندہ جس طرح آیا تو کوئی بھرم تھوڑا بہت انہوں نے قائم رکھنے کی کوشش کی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، جن کے کنٹرول میں پاکستان کے سارے ریاستی ادارے ہیں، انہیں بھی اس سے کچھ تھوڑا سیکھنا چاہیے اور اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور لوگوں کو بات کرنے کی کم سے کم اجازت ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.